ذرا تصور کریں ایک انسان جس کے پاس سب کچھ ہے، نام، دولت، کامیابی، عزت، لیکن اچانک سب کچھ بگڑنے لگتا ہے۔ نہ وجہ سمجھ آتی ہے، نہ راستہ نظر آتا ہے، اور تب کون کہتا ہے؟ لگتا ہے ماں کی دعا ساتھ نہیں رہی۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ود another ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا، تاکہ ہم آپ کے لیے اور اچھی موٹیویشنل ویڈیوز لاتے رہیں۔ اچھا سوچیں، اگر واقعی ماں کی دعا ہم سے روٹ جائے تو ہم کہاں رہ جائیں گے؟ کبھی سوچے یہ بات؟ ماں کی دعا جو ہوتی ہے نا، عام دعا نہیں ہوتی ہے، یہ وہ دعا ہوتی ہے جو آنسوؤں میں لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو نیندیں قربان کر کے مانگی جاتی ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو آسمان کو جھکا دیتی ہے۔ ماں کی دعا تب نکلتی ہے جب بچہ دور ہو اور ماں بے بس ہو۔ وہ اللہ سے کہتی ہے، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتی ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ خود معاملہ سنبھال لیتا ہے۔ جہاں اللہ خود معاملہ سنبھال لے تو وہ لمحہ کیسا خوبصورت لمحہ ہوگا۔ ماں کی دعا اور تقدیر کیا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ قسمت میں تھا، یہ نصیب میں تھا، لیکن حقیقت یہ ہے قسمت لکھی جا سکتی ہے اور نصیب بدلا جا سکتا ہے۔ کبھی اس بات پہ کبھی آپ کا مائنڈ گیا ہے؟ ماں کی دعا سے کتنے ہی لوگ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ سفارش نہ سہارا، لیکن ماں ایک تھی جو سجدے میں روتی تھی اور اللہ نے ایسے راستے کھول دیے جن کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ ماں کی دعا ناکامی کو کامیابی بنا دیتی ہے۔ ماں کی دعا ذلت کو عزت میں بدل دیتی ہے۔ ماں کی دعا اندھیرے میں چراغ جلاتی ہے۔ تو پھر اور کیا چاہتے ہو؟ ماں کے قدموں میں جھک جاؤ، ماں سے دعا لو، تو دیکھو کامیابی تمہارے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تمہیں۔ بچپن کی جب یادیں ہوتی ہیں نا، یاد ہے جب ہم بیمار ہوتے تھے اور ماں پوری رات جاگتی رہتی تھی، ہم سو جاتے تھے، وہ دعائیں مانگتی رہتی تھی، ہمیں لگتا تھا دعا اثر کر گئی ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ماں کی دعا اثر کر گئی ہے۔ ہم گرتے تھے وہ ہمیں اٹھاتی تھی، ہم ہارتے تھے وہ ہمیں جتاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بچے کی سب سے بڑی طاقت ماں کی دعا ہوتی ہے۔ ہم آج بڑے ہو گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں۔ ہم کال مس کر دیتے ہیں، میسج کا جواب نہیں دیتے، اور وہ ماں ہر نماز کے بعد آج بھی ہمارا نام لے کر دعا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں امی بعد میں بات کریں گے، لیکن ماں نہیں جانتی کہ اس کے پاس کتنا وقت باقی ہے۔ کیا پتہ وہ آج چل بسے اور ہماری بات کی کال ہمیشہ کے لیے بعد ہی رہ جائے۔ تو آج اپنی ماں کو خدارا ٹائم دیں، وہ کچھ نہیں مانگتی آپ سے، آپ کے دو میٹھے بول اس کا دن بنا دیتے ہیں۔ اگر ماں زندہ ہے نا تو اسے نعمت سمجھیں، کیونکہ ماں جیسی ہستی دعا نہیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اور اگر ماں اس دنیا میں نہیں تو سن لو، ماں کی دعا قبر میں جا کر بھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ دعا جو اس نے آپ کے نصیب کے لیے مانگی وہ آج بھی آپ کے آگے ڈھال بنی ہوئی ہے۔ کتنے حادثے ہوتے ہیں جو ٹل جاتے ہیں، کتنی آفتیں جو ٹل جاتی ہیں، آپ کو خبر نہیں ہوتی کہ ماں کی دعا خاموشی سے آپ کی حفاظت کر رہی ہے۔ جب اولاد گھر سے نکلتی ہے نا تو ہر ماں پیچھے سے دعائیں کر رہی ہوتی ہے، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچے پہ دائرہ لگا رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا، یا اللہ میرے بچوں کو بری نظر سے بچانا۔ آپ جانتے نہیں ہیں کہ آپ کو کیسی کیسی جگہ پہ ماں کی دعا بچاتی ہے۔ اللہ نے ماں کے مقام کو ایسا کیوں بنایا ہے؟ کبھی اس بات کے بارے میں سوچا ہے؟ کیونکہ اللہ کو ماں کا دل پسند ہے۔ اللہ ماں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ماں کی دعا اللہ کے قریب ہوتی ہے کیونکہ وہ بے غرض ہوتی ہے، بے لوث ہوتی ہے، خالص ہوتی ہے۔ اللہ ماں کے آنسو رد نہیں کرتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا۔ آج اگر آپ کامیاب ہیں نا تو سر جھکا لیں، آج اگر آپ محفوظ ہیں تو شکر ادا کریں،
آج ہی ماں کے پاس جائیں، اس کے ہاتھ چومیں اور کہیں امی اگر آج میں کچھ ہوں تو صرف آپ کی دعا کی وجہ سے، اور اگر ماں اس دنیا میں نہیں تو 2 آنسو قبر کے نام کر دیں اور کہہ دیں امی آپ کی دعا آج بھی میرا سہارا ہے۔ یاد رکھیں ماں کی دعا وہ واحد طاقت ہے جس سے اللہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ تو آپ پھر کیوں اتنے تکبر میں ہیں کہ ماں ہوتی ہے۔ ماں کی دعا ماں کی دعا جو ہوتی ہے نا اس کے آگے قسمت بھی سر جھکا لیتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر آج آپ کی زندگی میں سب کچھ آہستہ آہستہ بکھرنے لگے، نہ دشمن نظر آئے، نہ غلطی سمجھ آئے، نہ دعا قبول ہوتی محسوس ہو، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاید وہ دعا کمزور پڑ گئی جو کبھی آپ کی سب سے بڑی طاقت تھی؟ ہاں میں بات کر رہی ہوں ماں کی دعا کے بارے میں۔ ماں کی دعا صرف مانگنا نہیں ہوتی، یہ وہ درد ہے جو دل میں چھپ کر الفاظ بن جاتا ہے۔ یہ وہ سجدہ ہے جس میں ماں خود کو بھول جاتی ہے اور بچے کو یاد رکھتی ہے۔ ماں اس وقت دعا مانگتی ہے جب کچھ نہیں کر سکتی، جب اس کے ہاتھ خالی ہوں اور آنکھیں نم ہوں۔ وہ بس اتنا کہتی ہے یا رب، یا اللہ، میرا بچہ تیرے حوالے، اور اللہ اس ایک جملے کو اپنی رحمت کا سبب بنا لیتا ہے۔ تو پاگلو پھر کس لیے اپنی ماں کا دکھ نہیں سمجھتے، پھر کس لیے اپنی ماں کے آگے نہیں جھکتے؟ ہم کہتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ سب دروازے بند ہو چکے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، ماں کے آنسوؤں کا دروازہ، ماں کے آنسوؤں کا دروازہ۔ کتنے ہی لوگ جنہیں دنیا میں چھوڑ دیا، کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں دنیا نے چھوڑ دیا ہے، جنہیں حالات نے توڑ دیا ہے، لیکن ایک ماں رات کے سناٹے میں اپنے رب سے لڑتی رہی، اور اللہ نے وہ راستے پیدا کیے جو نقشوں میں بھی نہیں تھے۔ ماں کی دعا گرتے کو تھام لیتی ہے، ماں کی دعا ہارے کو حوصلہ دیتی ہے، ماں کی دعا ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کتنی پریشانیوں کا حل ہماری ماں کی دعا سے ہوا ہے۔ ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، پر ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے ایک خاموش دعا ہے جو ان کے مسئلوں کو حل کروا رہی ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ کو بخار تھا اور ماں کی ہتھیلی پریشانی پہ رکھے آپ سکون سے سو جاتے تھے؟ وہ ہتھیلی صرف ٹھنڈک نہیں تھی، وہ دعا تھی۔ ہم سمجھتے تھے ہم خود مضبوط ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ہم آج بھی ماں کی دعا پر ہی کھڑے ہیں۔ ہم نے جب ہار مانی، ماں نے امید نہیں چھوڑی، ہم نے جب روکا، ماں نے مانگنا نہیں چھوڑا۔ آج ہم مصروف ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں، ہم کے پاس بہانے ہیں، ہمارے پاس 100 باتیں ہیں، کل آؤں گی، کل کروں گی، وقت نہیں ہے، لیکن ماں کے پاس وقت نہیں ہے۔ ماں کے پاس صرف انتظار ہوتا ہے۔ وہ ہر فون کے بعد یہ کہتی ہے میرا بچہ مصروف ہے، وہ کہتی ہے یا اللہ اسے آسانیاں دینا۔ اگر ماں آج بھی آپ کے پاس ہے تو سمجھ لیں اللہ آپ پر بہت مہربان ہے، اور اگر ماں اس دنیا سے جا چکی ہے تو یہ مت سمجھیں کہ سب ختم ہو گئے۔ ماں کی دعا وقت کی قید میں نہیں ہوتی ہے، وہ قبر کی مٹی سے بھی اوپر اٹھ جاتی ہے۔ آپ کی زندگی میں جو مصیبت ٹل گئی ہے، جو حادثہ نہ ہو سکا، جو راستہ اچانک کھل گیا، وہ سب ماں کی دعا کے سائے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ ماں کی دعا کیوں سنتا ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں کہ اللہ ماں کی دعا کبھی رد کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ اس دعا میں کوئی لالچ نہیں ہوتی، اس دعا میں کوئی بھی لالچ نہیں ہوتی ہے، کوئی شرط نہیں ہوتی ہے، کوئی دنیا نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ دعا ہوتی ہے جو صرف محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، صرف اور صرف محبت سے بھری ہوئی ہوتی ہے، اور اللہ محبت کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کے خلوص کو رد نہیں کرتا، اللہ محبت کو رد نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ اٹھے ہوئے ہاتھ خالی بھیجنا پسند نہیں جو اس کی طرف محبت سے اٹھے ہوں، جو اس کی طرف خلوص سے اٹھے ہوں، جو اس کی طرف دل سے اٹھے ہوں۔ کہتے ہیں نا دل سے دعا مانگو، اور ماں کی دعا ہمیشہ دل سے نکلتی ہے، جو آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ آپ کے ہر کام کے پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے۔ جب آپ نکلتے ہو گھر سے تو ماں 100 بار آپ کے پیچھے دعائیں کر کر کے پھونک رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ
मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे बच्चे को सही सलामत वापस लाना। अगर आज आप हंस रहे हैं तो शुक्र अदा करें। आज अगर आप सांस ले रहे हैं तो आजिज़ी इख्तियार करें। आज ये माँ के करीब जाएं, खामोशी से इसके पास बैठ जाएं, कुछ ना कहें, कुछ भी ना कहें, बस इसका हाथ पकड़ लें। और अगर माँ अब सिर्फ याद है तो एक लम्हा रुकें, आंखें बंद करें और दिल से कहें, अम्मी मैं आज भी आपकी दुआ पर ज़िंदा हूँ, मैं आज भी आपकी दुआ पे ज़िंदा हूँ। याद रखना, माँ की दुआ वो खामोश ताकत है जो अल्लाह के फ़ैसलों में रहमत शामिल करती है। तो माँ की दुआ लें, कभी उसकी आंखों में आंसू ना आने दें, कभी वो सबब ना बने कि जिसकी वजह से आपकी माँ की आंखों में आंसू आएँ। अगर कभी ऐसा हो चुका है तो खुदारा अपनी माँ से माफ़ी मांग लें। माँ का दिल बहुत बड़ा है, उसने तो आपको पहले से 100 बार माफ़ कर दिया है, पर आपकी माफ़ी मांगने से खुदा आपको माफ़ करेगा। आपकी माफ़ी मांगने से खुदा आपको माफ़ कर देगा। खुदारा अपने माँ बाप को राज़ी करें, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है। खुदारा आज ही उनके कदमों में बैठें। उनकी छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, उनको पूरा करना आपका फ़र्ज़ है। आपका फ़र्ज़ इसलिए है कि कल उन्होंने आपकी हर ख्वाहिश पूरी की है। अपना पेट काट के उन्होंने आपके लिए हर चीज़ पूरी की है। आजकल के बाप कहते हैं कि हमने ये कर लिया, वो कर लिया। हमारे माँ बाप खुद भूखे बैठ के हमें खाना खिलाते थे। तो खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ज़िंदगी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया भी अगर ठीक नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में चलना है। ये रंगीन दुनिया से निकल आएं, अपनी दुनिया में खुश रहें, अपने आप में खुश रहें, अल्लाह की दी हुई रहमत पे खुश रहें। ये कभी ना देखें कि फ़लाँ के पास बहुत है तो फ़लाँ के पास बहुत है, नहीं। अपने आप के पास देखें कि आपके पास क्या है। अल्लाह की दी हुई लाखों नेमतें हैं, आँखें हैं, हाथ हैं, होंठ हैं, ज़ुबान है, आवाज़ है, दिल है, सजदा है, 100 चीज़ें आपके पास। उन चीज़ों पे नज़र दोहराएं और अल्लाह का शुक्र अदा करें। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें, हर हाल में अल्लाह से मांगना सीखें। अल्लाह बेनियाज है, वो हर एक को देता है, हर एक को देता है, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। खुदारा उसके आगे सजदे में गिरें, किसी और के आगे सजदे में न जाएं। आपको इस दुनिया में कोई नहीं देख सकता, खुदाए अल्लाह के। आपको इस दुनिया में कोई नहीं देख रहा, खुदाए अल्लाह के। अपने माँ बाप की फरमाबरदार औलाद बने, नफरमानी कभी ना करें, क्योंकि उन्होंने जिस हाल में आपको बड़ा किया है वो वही जानते हैं। जब आपकी अपनी औलाद हो जाएगी फिर आपको समझ आएगी कि आपकी औलाद मुकफ़ात अमल कहलाएगी। जो आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे वो एक सर्कल घूम के आएगा। तो इस चीज़ पे कभी भी ये ना करें कि माँ बाप का दिल दुखे। मुकफ़ात अमल से बचें, उस मुकफ़ात अमल के लिए तैयार रहें कि जो आपने किया हुआ है। जो आज आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे कल आपकी औलाद आपके साथ करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और माँ की दुआ लाजमी लें, क्योंकि माँ वो दुआ देती है जो दुनिया पे किसी की ज़ुबान से नहीं निकल सकती है आपके लिए। माँ जो आपका दर्द समझ सकती है वो कोई समझ नहीं सकता। तो अपनी माँ की दिल आज़ारी ना करें और माँ की दुआ लें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहें। अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।